السلام علیکم، میں حارث بن امین اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی زندگی میں موجود یا ان کی پارٹی میں موجود خواتین نے جس طرح کی وفا کی ہے، اس کی مثال مردوں میں کم از کم نہیں ملتی۔ اگر ہم ان کی بہنوں کی بات کریں، جس طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑی ہیں، وہ جہاں پر خطرہ ہوتا ہے، جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے، وہاں پر لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، وہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے 24 نومبر کا جو احتجاج تھا اس کو لیڈ کیا اور اس کے بعد بھی چوک میں آخر تک کھڑی رہی، اور اب بھی انہوں نے ایک اپنا کردار نبھایا ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ زرتاج گل صاحبہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا قدم لیا گیا ہے، اور 26 نومبر کو جو ہوا تھا ڈی چوک میں، اس کے حوالے سے اس وجہ سے بہت ساری ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں۔ آج ان پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے 26 اور 27 نومبر کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، ڈی چوک کو خالی کرا لیا گیا تھا اور مختلف وزراء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلی، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ مختلف انفلوئنسرز کی جانب سے بھی بات ہو رہی تھی، مختلف ایسے لوگ تھے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں پر موجود تھے اور ہمارے خلاف سیدھی گولی فائر ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں عمران خان صاحب کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ خبریں یہ تھی، کافی دن تک عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے کچھ وکلاء کو اجازت دی گئی، پارٹی کی کچھ اور قیادت تھی، بیرسٹر گوہر جس میں شامل تھے، وہ لوگ جا کر ملے تھے، ہم نے اس پر بھی بات کی تھی، لیکن اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کلیئر پکچر عمران خان صاحب کے سامنے پیش نہیں کی ہے، اور یہ خدشہ کافی لوگوں کو تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عمران خان ٹھیک ڈیسیژن نہیں لے پا رہے تھے۔ بشرا بی بی کی ریسنٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اب کم سے کم لوگوں کو یہ اطمینان ضرور ہے کہ اس رات جو ہوا، عمران خان صاحب کو اس کا علم اب مکمل طور پر ہو چکا ہے، اور وہ ان کو ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ مدد دے گا، اور وہ آئندہ کا لائے عمل ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنائیں گے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ بشرا بی بی نے ان کو تمام احوال دیا کہ اس رات کیا ہوا تھا اور کس نے کیا کردار ادا کیا تھا، ہمارے جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ ریاست کا رویہ کیا رہا، ان کے ساتھ وزارت داخلہ کا رویہ کیا رہا، پارٹی کے اندر جو لوگ تھے سو کالڈ قیادت، ان کا کیا کردار تھا، کون ڈی چوک پہنچا تھا، کون نہیں پہنچا تھا، خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ آئے تھے، پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آئے تھے، کون سے لیڈر نے اپنی مرضی سے جا کر گرفتاری دی تھی اور کس لیڈر نے سامنے آ کر لیڈ کیا تھا۔ یہ تمام تر صورتحال عمران خان کے سامنے بشرا بی بی کی جانب سے اب رکھ دی گئی ہیں، اور اب ان کو ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے وہ کافی مدد ملے گی۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سول نافرمانی کے فیصلے کو واپس لے لیں، ان کے ساتھ مختلف لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ ان کو سمجھا کر، باتیں بتا کر عمران خان صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، انہوں نے نہ کوئی تاریخ دی ہے کہ اس تاریخ سے لے کر آنورڈ سول نافرمانی کی جائے گی، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات سے سٹیپ بیک کرتے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں ہی اس بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو پائیں گی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اب اسی کی روشنی میں وہ اگلا لائے عمل طے کریں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دو بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 دسمبر کو شہداء کی یاد میں دن منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بارے میں پشاور میں ایک بہت ہی بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پشاور بھر سے، خیبر پختونخوا بھر سے لوگ آئیں گے اور اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ملک بھر سے لوگ وہاں پر آئیں اور اس میں شامل ہوں۔ یہ ایک قسم کا انڈیکیشن ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کو آگے ہم پروسیڈ کریں گے۔ اور ایک اور بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشلی کیا گیا ہے کہ انہوں نے 25 دسمبر کو یہ اعلان کیا ہے کہ مینار پاکستان پر ہم جائیں گے اور ہم شہداء کے لیے فاتحہ خوانی وہاں پر کریں گے،
ان کی یاد میں وہاں پر فاتح خوانی کی جائے گی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اتنا کچھ ہو جانے کا باوجود بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے لوگ کیا نکلیں گے؟ اور اس وقت جو حکومت ہے کیا وہ 25 دسمبر کو بھی کنٹینرز لگا کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے گی، ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گی، ان کو گرفتار کرے گی، یعنی ان کو سموتھلی جانے کی اجازت دے گی؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فیصلہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا یا باقی دیگر قیادت میں سے کسی نے کیا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کی داد دینی پڑے گی، کیونکہ 25 دسمبر کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ اس دن قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کا جنم دن ہے، اور اس دن اگر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، اس دن اگر لاٹھی چارج ہوتا ہے، اس دن یعنی 25 دسمبر کو اگر شیلنگ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو اس کا ایک بہت ہی بیڈ امپریشن دنیا کے اندر جائے گا پاکستان کے حوالے سے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ موجودہ حکومت کے حوالے سے وہ بہت ہی ایک بیڈ امپریشن ہوگا، اور یقیناً حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو جس سے ان کی پذیرائی میں یا ان کی مقبولیت میں مزید کمی آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے علاوہ مائنورٹیز کرسچنز جو ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے، وہ کوئی ان کا ایک ایونٹ ہے جو کہ سالانہ منایا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنتے ہی یہ کہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو ان کی مساجد میں، تمام ہندوؤں کو ان کے مندروں میں، اور تمام جو مسیح ہیں ان کو اپنی چرچز میں جانے کی مکمل آزادی ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور آپ کو تمام تر یہ آزادیاں حاصل ہوں گی۔ تو اگر اس دن حکومت کنٹینر لگا دیتی ہے، اس دن حکومت راستے بند کر دیتی ہے، راستے روک لیتی ہے، اس دن حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے، تو یقیناً اس کا بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو اثر نہ صرف پاکستان میں موجود اقلیتی کمیونٹی کے اوپر پڑے گا، ان کے دلوں میں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد تمام پارٹیز کی ووٹرز کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اور اگر حکومت ایسا کرے گی تو ان کے خلاف ظاہر ہے ان کے دلوں میں کوئی اچھے خیالات یا اچھی رائے قائم نہیں ہوگی، اور یہ حکومت کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اور اہم بیان آیا ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل انکوائری کا عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے، اور یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب ایک بات ہے کہ اگر یہ والا فیصلہ ہو، کوئی پارٹی کی نیکسٹ اس کا لائے عمل ہو، وہ تب تک ایک پراپر یا ایک نڈر یا ایک کھلا ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں جب تک عمران خان صاحب خود باہر نہیں آ جاتے، کیونکہ ایسے کئی فیسز ہیں جن پر عمران خان صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے تھے، اور اب ان کے سامنے وہ 26-27 نومبر کے بعد مزید کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے، جو اس طرح بشرا بیوی نے جا کر ایک ایک بندے کا نام بتایا ہے کہ کون کس نے کیا کردار ادا کیا ہے، تو اب وہ اس طرح کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جیل میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں یا ایک ڈیسیجن لیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کا کہیں۔ اسی لیے وہ پارٹی کو رن کرنے کے لیے تو چھوٹے موٹے ڈیسیجنز لیتے رہیں گے، اپنے بیانات دیتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے، لیکن بڑے ڈیسیجنز اس وقت ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جس طرح میں نے بتایا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی نہ کی جائے، سول نافرمانی شاید کامیاب نہیں ہوگی، ان کے اپنے ہی لوگ جا کے کہہ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جس کو بھی سول نافرمانی کے فیصلے سے اعتراض ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ پارٹی سے استعفیٰ دے سکتا ہے، اس کو ہم نہیں روکیں گے، اس کو جانے کی اجازت ہے۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں بھی کافی کلیئر ہیں، اور وہ اپنے ڈیسیجن پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کب کرنا ہے یہ فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مختلف پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے اکاؤنٹس کے اوپر، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، پروگرامز میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے اوپر اسٹریٹ فائر ہوئے، ہمارے کیجویلٹیز ہوئیں، لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کافی لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لوگوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آواز اٹھاتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے ان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، اگر ان کے لوگوں کو کوئی انصاف مل سکے، ان کے حق میں کچھ بہتر ہو سکے۔ اور وہ کیا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی قانونی عمل ہو سکتا ہے۔ جس طریقے کے ساتھ 3 بڑی باتیں تھیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور ان تینوں میں سے ایک بھی اب تک انہوں نے نہیں کی۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس واقعے کی FIR درج کرائی جائے،
وہ واقعے کی FIR کسی نے درج نہیں کروائی۔ عدالت سے رجوع کیا جائے، کسی نے عدالت سے 26-27 نومبر کی رات کو ہونے والے کریک ڈاؤن کے بارے میں رجوع نہیں کیا۔ لاپتہ افراد کی عدالت میں پٹیشن دائر کی جائے۔ اور چوتھا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ CCTV فوٹیجز، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، ان کو محفوظ کیا جائے، ایز اے ایویڈنس اس کو ان فیوچر استعمال کیا جائے عدالت میں پیش کرنے کے لیے یا کسی اور عمل کے لیے۔ تو یہ تمام وہ 4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر میں غلطی میں 3 کہہ گیا تھا، 4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہے ایمفسائز کیا اور کہا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، لیکن کوئی سٹیپ اپ نہیں کر رہا، کوئی پارٹی قیادت اس کی طرف جانے کے لیے نظر نہیں آتا عملاً کہ وہ تیار ہے۔ لیکن ان حالات میں زرتاج گل صاحبہ نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں زرتاج گل صاحبہ نے سوال اٹھائے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے منعقدہ اجلاس میں رکن کمیٹی زرتاج گل نے تحریری طور پر سوالات کمیٹی چیئرمین کو جمع کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بتایا جائے کہ 26 نومبر کو پرامن مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم کس نے دیا۔ یہ سوال انہوں نے محسن نقوی کو مخاطب کر کے پوچھے ہیں۔ آگے سنیے، کتنے لوگ شہید، زخمی اور کتنے قید ہیں؟ صحافیوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اور اسلام آباد میں صرف پشتونوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ ایسا انہوں نے عمل کیا ہے کہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں انہوں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں اور ان ریٹن ان کا جواب محسن نقوی سے مانگا ہے، اور اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور محسن نقوی صاحب سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خواتین نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اس لڑائی میں، اور زرتاج گل جو پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں اب بھی ڈٹی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی یہ عمل اس طریقے کے ساتھ کیا کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ہوا میں تیر انہوں نے نہیں چھوڑے، ایک ایسی بات کہی ہے اور ایسے پلیٹ فارم پر ان ریٹن انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ کی شکل اس کو دے دی ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب کسی بھی صورت محسن نقوی صاحب کو دینا ہوگا۔ اگلے ولاگ میں مزید معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔